میں سب سے پہلے وائس چانسلر صاحب کا استقبال کرتا ہوں۔ وائس چانسلر صاحب نے ہمیشہ ہم لوگوں کی ہمت افزائی کی۔ یہ صدارت جلسے کی اس وقت بھی انہی کے ذمے تھی جب گورنر صاحب آنے والے تھے، لیکن گورنر صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا بدل گیا، لیکن ایس پی سنگھ صاحب کی صدارت سے اسی طرح سے ہے۔ اس میں گورنر صاحب یہاں ہر صورت میں آنا چاہتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے کہ میرے موبائل پر ریکارڈڈ ہے 7:30 پر شام کو، کل شام کو، یعنی کل تک یہ پتہ نہیں تھا ان کے اسٹاف کو کہ گورنر صاحب نے یہ پروگرام پوسٹ پون کر دیا۔ کل تک وہ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے اس پروگرام کے لیے، ہر صورت میں وہ یہاں آنا چاہتے تھے، لیکن کل شام کو 7:30 بجے ان کے اے ڈی سی نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ان کو کسی طرح سے اجازت نہیں دے رہے اور 8 دن تک ان کے لیے بالکل منع ہے کہ وہ کسی طرح کی تقریر کریں یا کسی جلسے میں شریک ہوں، اس لیے وہ نہیں آ سکیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ ان کی محبت ہے اور یہ ہمارے ایس پی سنگھ صاحب کی محبت ہے ہم لوگوں کے ساتھ اور اس فنکشن کے ساتھ اور شمیم نکھت میموریل کمیٹی کے ساتھ، کہ وہ اپنے صحیح وقت سے یہاں آ گئے۔ اور میں استقبال کرتا ہوں تمام حضرات کا۔ عمار رضوی صاحب ہمارے عزیز ہیں اور ظاہر ہے کہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں، ہر موقع پر، ہر جگہ، ہر چیز میں وہ ساتھ دیتے رہے ہیں، آج بھی ساتھ دیتے ہیں۔ اور جس وقت میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ تو اس جلسے میں گیسٹ آف آنر ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا نام تو آپ جہاں چاہے لگا دیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں کہ میں ان کا نام جہاں چاہے لگا دوں۔ ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اور ان کا علم اپنی جگہ پر ہے، ان کی سیاسی وراثت اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ وہ ایک بہت اچھے اسٹیٹس مین ہیں۔ میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اتنی بڑی مدت تک وزارتوں میں رہے ہوں اور مختلف وزارتوں میں رہے ہوں جس میں عمار رضوی صاحب رہے اور جس طرح سے انہوں نے کام کیا۔ پارلیمنٹری افیئرس کا منسٹر کوئی معمولی منسٹر نہیں ہوتا، بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ وہ پارلیمنٹری افیئرس منسٹر رہے، وہ 2 ٹرم ایجوکیشن منسٹر رہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے ان کی اہمیت بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ ہے۔ میں استقبال کرتا ہوں عباس حضرت نیّر صاحب، آپ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے اور آج بھی آپ نہ ہوں تو ہم جلسے کو نہ چلا پائیں، یہ آپ کی محبت ہے۔ ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں، فہیم صاحب کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ دلی سے تشریف لائے۔ ڈاکٹر یاسمین انجم، 2 شمیم نکھت کے پروگرام تھے، ان دونوں پروگرام کے سلسلے میں یہ دبئی سے آئیں اور اسی پروگرام کے بعد کل ہی یہ دبئی واپس جا رہی، صرف اس پروگرام کے لیے یہاں رکی تھی۔ حضرات، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اس لیے کہ اگر سامعین نہ ہوں تو ظاہر ہے کہ جلسہ کیا ہوگا، اور اتنے اہم سامعین ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا احسان ہے میرے اوپر کہ وہ اس طرح سے آج کے خراب موسم میں اتنی دھوپ میں یہاں تشریف لائے اور اس جلسے میں انہوں نے شرکت کی۔ میں ان تمام بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس فکشن رائٹنگ کمپٹیشن میں حصہ لیا، یعنی جنہوں نے پرائز پائے وہ تو الگ ہیں، ان کو تو مبارکباد ہے ہی ہے، لیکن جنہوں نے اتنی ہمت کی کہ افسانہ لکھیں۔ سوال یہ ہے کہ میں نے یہ ابھی ایک مضمون بھی لکھا تھا، اس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ 2019 میں افسانہ جو ہے وہ خاموشی کا شکار ہو گیا۔ معلوم نہیں عائشہ اس سے متفق ہوں گی یا نہیں، یہاں عشرت ناہید بیٹھی ہیں، یہ افسانہ نگار ہیں، لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ 2019 میں افسانہ ہی لکھنا جو ہے وہ کم نہیں ہو گیا، کوئی بڑا افسانہ نہیں لکھا گیا، کوئی بڑا افسانہ نہیں لکھا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فکشن تنقید جس کا بڑا شور تھا، وہ فکشن تنقید بھی پیچھے چلی گئی، یعنی کوئی بھی 2019 میں فکشن تنقید کا نام لینے والا نہیں ہے۔ ہم نے جب ابوالکلام قاسمی صاحب کو یہ موضوع دیا کہ وہ افسانے کی مبادیات پر مضمون لکھیں، تو میں نے اسی لیے تنقید کا لفظ ہٹا دیا تھا۔ مبادیات سے میری مطلب یہ تھی کہ آج افسانہ کس سفر سے چل کے کہاں تک پہنچا ہے۔ بہرحال بہت اچھا پیپر انہوں نے لکھا ہے،
میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور اپنی گفتگو یہاں پر ختم کرتا ہوں تاکہ آگے پروگرام ہو سکے. بہت بہت شکریہ.